بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسقى صائما سقى الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے متعلق خاص طور پر لوگوں کو وعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی ہم لوگوں کا غفلت سے نہ گزر جائے. چنانچہ ایک طویل حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا. چنانچہ کہا: یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بہت ہی عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رمضان کی عظمت بیان فرمائی کہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بہت ہی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی اہمیت بیان فرمائی، فضیلت بیان فرمائی کہ لیلۃ خیر من الف شہر، شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ اس میں کوئی بھی عبادت کی جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ کہا: شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. لہذا اس آیت سے اور حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اہم ستون ہے. اگر کوئی رمضان کے روزے رکھنے میں کوتاہی کرے گا تو وہ اسلام کے اہم رکن کو، اہم ستون کو توڑنے والا ہو جائے گا، اہم ستون میں کوتاہی کرنے والا ہو جائے گا، تو پھر اس کا اسلام ناقص ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا. اس لیے ہم سب یہ عزم کریں کہ آنے والے رمضان کا روزہ ہم میں سے ہر ایک رکھے گا. حتیٰ کہ اگر بچہ ہے، نابالغ ہے،
تو 10 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم دینے کا حکم دیا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر بچوں کو مارنے کا حکم دیا۔ لہذا روزہ رکھوانے کی بھی روزہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ بچے ابھی سے روزے کے عادی ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک دوسرے اہم عبادت یعنی تراویح کی طرف توجہ فرمائی، چنانچہ کہا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے رات کی عبادت قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جن روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ میں نے سنت قرار دیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ لہذا تراویح سنت مؤکدہ ہے جس میں سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر حاکم وقت ان سے مقاتلہ کرے۔ تو بہرحال رمضان کی ایک دوسری اہم عبادت ہے تراویح۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ رات کے وقت میں عشاء کے بعد تراویح بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھیں۔ عام طور پر عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان پر تراویح نہیں ہے، نہیں، تراویح جیسے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، انفرادی طور پر انہیں 20 رکعتیں تراویح کی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عبادت کی فضیلت کو بیان فرمایا، چنانچہ کہا من تقرب فیہ بخصلہ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی بھی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کوئی فرض عبادت کرے وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا ہو۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس جگہ ہمیں اپنی اپنی عبادت کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم فرائض کی کتنی پابندی کرتے ہیں اور نوافل میں کتنا اضافہ کرتے ہیں۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ فرائض میں اہتمام تو کرتے ہیں لیکن نوافل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بہت اچھا موقع ہے، اس مہینے میں دل نرم ہوتا ہے، عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جیسے بھی ہو سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اس کا اگر اہتمام کر لیں کہ ہم تہجد بھی 2 رکعت کم از کم 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں تو ہمیں تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر اشراق کی نماز پڑھیں، پھر آ کر آرام کریں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح افطار کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی چند رکعتیں پڑھ لیں تو یہ بھی جو ہے بہت ہی بڑی عبادت ہوگی، بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
وشہر المواسات، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فی رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. صبر کا مہینہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ہمیں روزہ رکھنے سے کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو ہمیں اسے خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. دنیا کے خاطر ہم لوگ گھنٹوں کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں اور ہم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی ہم عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہم اگر تھوڑی سی تکلیف جھیل لیں تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوگی. پھر فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ایک دوسرے کے غم اور سکھ میں شریک ہونا چاہیے. خاص طور پر اگر ہم کسی بھی دکان کے مالک ہیں، ہمارے ماتحت ملازمین ہیں، وہ روزے دار ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. غیر رمضان میں ہم جتنا کام لیتے تھے اس میں کچھ تخفیف کر دینی چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت بیان فرمائی. من فطر فیہ صائما کان مغفرة لذنوبہ وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غیر ينقص من اجره شيء. جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارا پانے کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کا افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزغۃ لبن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر یہ فضیلت موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالی ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرحمت فرما دیتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام، خاص عام انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ عام انعام سب مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اس کے درمیانی حصے سے اللہ کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزیوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے چھٹکارا پانا ہی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال کی طرف توجہ دلائی. استکثروا فیہ من 4 خصال، کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو. خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اللہ کو راضی کرو گے. وہ 2 چیزیں یہ ہیں، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے،
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی دربار میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے کہ میں اس کے ساتھ آپ کو یاد کروں اور دعا کروں۔ تو اللہ کی جانب سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی خاص دعا کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کو کہتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، بشرطے کہ کلمہ کہنے والا بڑے گناہوں سے بچتا ہو۔ بزرگوں، اللہ کی عادت اسی طرح جاری ہے، جو چیز عام لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی عام کرتے ہیں۔ مثلاً پانی عام ضرورت کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس قدر عام رکھا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وہ ہے استغفار کی کثرت۔ استغفار کے سلسلے میں بھی بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی اور چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ لوگ گنہگار تو ہوتے ہی ہیں لیکن بہترین گنہگار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ وہی وہ دھبا باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مانگنے کا حکم فرمایا جن کے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے جنت کے حصول کی تمنا اور دوزخ سے حفاظت کی دعا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ایک کام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر ان 4 چیزوں کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔